اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ سورہ نساء چوتھے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ، دوسرے میں سورہ بقرہ، تیسرے میں سورہ آل عمران، چوتھے میں سورہ نساء۔ 92 پر 92 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے 92۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے 91 صورتیں نازل ہو چکی تھی، مکمل یا ناقص۔ تو 92 نمبر پر یہ نازل ہوئی۔ آیات 176 ہیں اس میں اور رکوع 24 ہے۔ یہ پہلی آیت وہی ہے جو خطبے میں، نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ نکاح کا خطبہ آپ اگر سنتے ہوں گے تو اس میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ 3 آیتوں میں ایک آیت یہی ہے، سورہ نساء کی آیت۔ اس وجہ سے بھی آیت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کو نکاح میں کے شروع میں ایک طرح سے رکھا ہے، تو اس کا تعلق ہے نکاح سے۔ کیسے ہے وہ بعد میں آ جائے گا، ابھی تو صرف ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑے رحم والے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پالنے والے سے، الذی، جس نے خلقا، پیدا کیا، کم، تم کو، من نفس، ایک ہی جان سے، ایک ہی نفس سے، واحدہ کے معنی ایک، واحدہ تا کے ساتھ فیمیل مؤنث کے لیے آتا ہے اور تا کے ساتھ مذکر کے لیے آتا ہے۔ وخلق منها، اور پیدا کیا اس سے، کس سے، یعنی اسی ایک نفس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، اس کے جوڑے کو، وبث، اور پھیلا دیا، منہما، ان دونوں سے، میاں بیوی سے، رجالن کثیرہ، بہت سے مرد، ونساء، اور بہت سی عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالی سے، الذی، تسالون، باہم سوال کرتے ہو، تسالون، کہ آپس میں سوال کرتے ہو، بھی، اس کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، والارحام، اور ڈرو تم رشتہ داری سے، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری سے ڈرو، مطلب تو بعد ہی میں آئے گا۔ ان اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ، کان علیکم، تم پر ہے، رقیباً، نگراں، نگہبان، اچھی طریقے سے تمہاری نگرانی کرنے والی۔ تفسیر، اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء جس کے معنی عورتوں کے، ایک عورت کو تو کہتے ہیں امرأتن، ایک عورت، اور بہت سی عورتوں کو کہتے ہیں نساءن، اور بیوی کو زوجون، تا کے ساتھ بھی اور تا کے بغیر بھی۔ اس صورت میں چونکہ عورتوں کے متعلق احکام مذکور ہیں جیسے نکاح اور مہر وغیرہ، اس لیے اس کا نام سورہ نساء رکھ دیا گیا ہے۔ ربط اور تعلق ان دونوں صورتوں میں، اب تک آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ایک صورت کی چند آیتوں میں بھی آپس میں کانٹیکٹ اور تعلق ہوتا ہے،
اب یہ دوسری بات ہے کہ دو صورتوں میں بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کیوں آئی ہے، سورہ آل عمران کیوں نہیں آئی؟ تیسرے پارے کی سورہ آ جاتی دوسرے نمبر پر، کوئی اور بھی صورت آ سکتی تھی، تو اس کی بھی علماء نے وجہ بیان کی۔ تو سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء آئی ہے، تیسرے نمبر کے بعد چوتھی صورت یہ آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، آپس میں دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ تو ربط اور تعلق ان دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ پہلی صورت کو تقوی پر ختم کیا گیا۔ پہلی صورت کا مطلب ہے سورہ آل عمران کا آخری لفظ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کا بالکل آخری حصہ ہے۔ اس صورت کو تقوی سے شروع کیا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو اس سے اس دونوں صورتوں میں کنیکشن ہو گیا کہ دونوں صورتوں میں تقوی کا تذکرہ ہے، اور اس سے تقوی کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک صورت پوری کرتے ہیں اس کا آخری سینٹینس اور جملہ بھی تقوی، اور دوسری صورت شروع کرتے ہیں اس کا پہلا سینٹینس اور جملہ بھی تقوی۔ اور اس صورت میں عزیز و اقارب، رشتہ دار اور یتیم وغیرہ کے احکام مذکور ہیں، اور ان کی ادائیگی کا دار و مدار باہمی اخوت، اخوت کہتے ہیں بھائی چارگی، بھائی بندی، بھائی چارہ اور ہمدردی پر ہے۔ یہ حقوق ایسے نہیں جن کو قانونی طاقت کے ذریعے ادا کرایا جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک میاں بیوی کے آپس میں نہ بنتی ہو تو کتنے بھی آپ میٹنگ بٹھا لیجئے، کتنی بھی آپ ایک دوسرے کو سمجھا لیجئے، کتنے بھی عدالت کے چکر کاٹ لیجئے، جب دل ہی نہیں ملتا تو زندگی خوشی کے ساتھ نہیں گزر سکتی۔ ٹھیک ہے وہ شوہر پیسے دے دے گا، بیوی ٹھیک ہے اس کے گھر رہ لے گی، لیکن مزہ نہیں آتا جب تک کہ دل نہ ملا ہوا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں پر محنت کرتے ہیں تاکہ دل سنورے۔ لہذا ان کی صحیح ادائیگی کے لیے خدا کا خوف، آخرت کی فکر کا دل میں ہونا ضروری ہے، تبھی تو آدمی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس صورت کو تقوی ہی سے شروع فرمایا۔ ارشاد ہے کہ ایک لوگوں اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو۔ اب اس سے آپ کو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حدیث شریف میں ہے، سنن ابو داؤد میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، کیا خطبہ حاجہ یعنی نکاح کا خطبہ یہ ہے کہ وہ پڑھا جائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یہ پڑھا جائے گا خطبہ، اور اس کے بعد 3 آیتیں پڑھی جائیں گی۔ 3 آیتوں میں سب سے پہلی آیت وجہ سے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ اس کی تفسیر بھی دیکھ لیں، وہ تو میں پڑھاؤں گا نہیں۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی چوتھا پارہ کا پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو رہا ہے، یہ آیت۔ دوسری آیت یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہ تو ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر پڑھ لیں گے۔ تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ 2 آیتیں ہیں ایک ساتھ، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو یہ آیت 22ویں پارے میں ہے، سورہ احزاب میں آیت نمبر ہے 70، اور پہلی والی آل عمران میں ہے، اس کا نمبر ہے 102۔ آل عمران آیت نمبر 102، اور یہ سورہ نساء آیت نمبر 1۔
یہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ دیکھ لیں ان آیتوں کو اور سمجھ لیں کہ نکاح کے شروع میں آخر یہ کیوں پڑھی جاتی. تو اس کی ڈیٹیل یہ ہوگی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نکاح کی بنیاد بھی تقوی پر رکھوانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر میاں بیوی زندگی گزارے، کیونکہ پہلے یہ بات آ چکی ہے جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تبھی تو میاں بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے، ورنہ تو ظاہری اعتبار سے وہ میاں بیوی بن کر رہیں گے اور ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہوگا. جب بیوی کو ڈر ہی نہیں لگتا میں شوہر کی نافرمانی کرنے پر مجھ سے اللہ ناراض ہوں گے، تو وہ کہاں شوہر کا حق ادا کرے گی. شوہر کو ڈر ہی نہیں لگتا کہ بیوی کو میں ماروں، ستاؤں، گالیاں دوں، کچھ بھی کروں، یہ بتائے گی نہیں کسی کو، اور اگر بتائے گی بھی تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا. جب یہ بے شرمی شوہر کے اندر پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر بیوی کو سکون کیسے مل سکتا ہے. تو اللہ کا ڈر ہی ہے جس سے آپس میں محبتیں آ سکتی ہیں اور ایک دوسرے کا حق ادا کیے جا سکتے ہیں. اس وجہ سے اس صورت کی شروعات بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کی گئی اور نکاح میں اس آیت کو رکھا گیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ رب استعمال کیا ہے، یعنی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. یہ بھی کہہ سکتے تھے اتقوا اللہ، یہ بھی کہہ سکتے تھے اتقوا الرحمن، اتقوا الرحیم، بہت سے الفاظ تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن رب ہی کا لفظ کو اختیار فرمایا. رب جس کے معنی پرورش کرنے والے کے، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد رفتے رفتے ہم کو ہماری ہر ضرورت پوری فرما دیتے ہیں، اسی کو رب کہتے ہیں. تو اس لفظ کو اختیار فرما کر اشارہ کر دیا ہے کہ جو ذات تمہاری پرورش کرتی ہے اس کی سرکشی اور نافرمانی کس قدر بے شرمی بھی ہے اور خطرناک بھی ہے. ظاہر سی بات ہے ماں کی نافرمانی ایک ہندو، یہودی، مسلم، پاگل، عورت، مرد، بچہ، بوڑھا سب برا سمجھتے ہیں. کیوں؟ ماں نے پالا ہے. باپ کی نافرمانی سے زیادہ ماں کی نافرمانی بری سمجھی جاتی ہے شریعت میں بھی اور انسانی عقلوں کے اعتبار سے بھی، کیونکہ ماں نے پالا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تو اس سے کہیں گناہ پالا ہے، تو اس کی نافرمانی یقیناً انسان کو بری لگنی چاہیے اور اس کو بے شرمی سمجھنی چاہیے. اس کے بعد ارشاد ہے کہ ہم نے تم کو ایک نفس یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. یہ ایک نظریہ ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں آ گیا کہ حضرت آدم سے پیدا کیا، اور حضرت آدم کہاں سے پیدا ہوئے یہ بھی قرآن ہی میں آ گیا کہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کو پیدا کیا. یعنی آدم کا کوئی ابا نہیں، آدم کی کوئی اماں نہیں جن سے وہ نکلے ہوں. یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ جو سائنسی نظریہ تھا پہلے تھا وہ، اب تو سائنس کا نظریہ بھی وہ بدل گیا. اور کیا کہتے ہیں اس کو، سائنس مشہور سائنس کی ہے وہ ڈاروے کیا ہے کہ بندر انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے آدمی انسان بن گیا ہے. اس نے پاگل نے غور کیا ہوگا کہ انسان کی حرکتیں اور بندر کی حرکتیں ملتی جلتی ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ بھائی چلو نئی بات پیش کریں، لوگ مانیں گے، کم سے کم نام ہی مشہور ہو جائے گا. اس طریقے سے ہمارا اللہ جانے اس کی حقیقت بندر ہوگی. تو یہ خیر قرآن کریم کے خلاف ہے. اسلام کا صاف صاف عقیدہ یہ ہے کہ سب انسانیت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے. وہ کسی ماں باپ سے، کسی نعوذ باللہ جانور سے یا بندر سے، اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو سائنس کو اگر مانا جائے تو اگر وہ قرآن کے خلاف ہو تو سائنس کا ماننا وہاں پر کافر تک آدمی کو بنا دیتا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی یہ بات مان لے، اگرچہ سائنس بھی اب اس بات کو چھوڑ چکی ہے، تو آدمی کافر ہو جائے گا. چنانچہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، یعنی انہیں سے ان کی بیوی پیدا ہوئی. تو حضرت حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کیا. اس میں یہ نقطہ بھی لکھا جاتا ہے کہ بیوی کو دل بھی بائیں سائڈ ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ ہوتا ہے، تو دل کے پاس سے حضرت حوا کو پیدا کیا کہ بیوی اصل اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اس وجہ سے بیوی کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو دل میں رکھنا چاہیے. لیکن جب وہ بیوی بن جائے، نعوذ باللہ بیوی سے پہلے نہیں، اس سے پہلے تو وہ نامحرم ہے.
اور پھر ان دونوں سے بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے. اللہ نے فرمایا نا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے ان دونوں سے بہت زیادہ اولاد بنائی، مرد بھی عورت بھی. اس سے بھی ایک اہم بات کی طرف اشارہ ہوا، اور اسی وجہ سے یہ آیت نکاح کے خطبے میں رکھی گئی کہ شادی کا مقصد ایک بہت بڑا مقصد ہے، اولاد کا پیدا ہونا. یہ بہت بڑی جہالت ہے اسلام کے اعتبار سے، اور اسلام کی مخالفت ہے کہ آدمی یہ کہے کہ ایک بچہ ہوگا یا 2 بچے ہوں گے. حدیث شریف میں تو صاف صاف ہے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہو، اس لیے کہ میں تمہارے ذریعے سے، یعنی جب اولاد زیادہ ہوگی ظاہر سی بات ہے امت محمدیہ زیادہ ہوگی، تم افراد زیادہ ہو جاؤ گے، مسلمان زیادہ ہو جاؤ گے، میں تمہارے ذریعے سے قیامت کے دن فخر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی امت عطا کی، سب کے سب مسلمان ہیں، اگرچہ نافرمان ہیں لیکن مسلمان تو ہے نا. تو اس وجہ سے شریعت نے مزاج شریعت کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد ہونی چاہیے. اسی وجہ سے باتیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن قرآن ہے کہنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیوی کو یہ کہا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے. تو کھیتی کہہ کر عورت کی تعظیم بھی ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے تم کھیتی کی اہمیت تمہارے دلوں کے اندر ہے، ایک کسان ہر وقت کھیتی کی طرف لگا رہتا ہے، ساری محنت کوشش اس کی کھیتی پر لگی رہتی ہے، اس طریقے سے بیوی کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ کھیتی سے پیداوار ہوتی ہے، اس طریقے سے ان سے اولاد پیدا ہونی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے. یہ شریعت کا طریقہ ہے. وہ بات الگ ہے کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، یہ کوئی الگ وجہ ہے، وہ پھر مسئلہ بدل جائے گا، اور وہاں ایسا نہیں ہے، پھر آدمی کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک شریعت کا عام کامن رول یہ ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اسی وجہ سے فرمایا کہ ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا کی. تو یہ مقصد ہے دنیا کے چلانے کا، یہی مقصد ہے شادی کرنے کا. شادی کرنے کے یہی تو مقصد ہے، خدا نخواستہ کوئی خواہش پوری نہیں کرنی ہوتی. شادی کرنے کا مقصد سب سے پہلا تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ میاں بیوی بن کر رہا جاتا ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کے مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں. نمبر 2، بغیر شادی کے آدمی عام طور پر پاک نہیں رہ پاتا، وہ دوسروں کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے. تو پاکی حاصل کرنے کے لیے، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے لڑکا بھی اسی نیت سے شادی کرے، لڑکی بھی اسی نیت سے شادی کرے. نمبر 3، اللہ کے رسول کو اولاد چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی اولاد چاہیے. مطلب یہی ہے کہ ہم سے مسلمان پیدا ہو، مسلمانوں کی ترقی ہو، تو اس مقصد سے تاکہ ہم اولاد کے نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائے. یہ نیت تیسری ہونی چاہیے. چوتھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم سنت ہے شادی کرنا، یعنی نبی کا طریقہ ہے، جب نبی کا طریقہ ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے، جب نبی نے شادی کی ہے تو ہم بھی کریں، اور نبی کی بیویوں نے کی ہے تو ہم بھی کریں. تو یہ نیتیں ہونی چاہیے شادی کی. کوئی خواہش نہیں ہے کہ بس ایک سب کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، بھائی ہم میں اور پھر مسلمانوں میں کیا فرق ہوگا، نہیں ہم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہوگا. یہ اس نیت سے آدمی شادی کرے گا ثواب ملے گا، بتاؤ جی. اور خدا نخواستہ اگر ویسے ہی شادی کر رہا ہے تو پھر کیا ثواب ملے گا. میں کیا کہہ رہا تھا، یہ نکاح کی نیت ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر اس لیے تمہارے جو آپسی حقوق ہیں ان کو ازراہ ہمدردی پورا ادا کرو. اور ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام تم سے دوسروں کو ڈرا کر اپنا مطالبہ کیا کرتے ہو. کیا مطلب، یعنی اگر کسی پر تمہارا کچھ حق چاہیے تو تم اسے کہا کرتے ہو کہ خدا سے ڈرو، اسے جان دینی ہے، وہاں کیا منہ دکھاؤ گے. تو آدمی جب کسی سے اپنا لینے کے چکر میں رہتا ہے وہاں تو اللہ کا واسطہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں اب جب میاں بیوی تم آپس میں ایک
نیک نیا جوڑا بن رہے ہو، یا رشتہ داری کا مسئلہ ہے، بھائی بہن کا مسئلہ ہے، ماں باپ کا مسئلہ ہے، خالہ ماموں تایا چچا خاندان کا مسئلہ ہے، تو یہاں بھی اللہ سے ڈرو، اس رشتہ داری کو پورا کرنے میں بھی اللہ تعالی سے ڈرو، کیونکہ جس طرح تم سامنے والے کو اللہ سے ڈراتے ہو وہی اللہ ہے۔ اگر تم نے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کیا، اگر رشتہ داری کا بھائی بہن کا اور دوسرے حق ادا نہیں کیے، تو وہی اللہ پھر تم کو پکڑ بھی لے گا۔ تو یہ کیا چکر، جب اپنا نمبر آتا ہے پھر تو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہتے ہو، اور جب اپنا نمبر نہیں آتا پھر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں حق مانگتے ہو، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بھی خدا سے ڈرتے رہو۔ یہ فرمایا واتقوا الارحام، رشتہ داری سے ڈرو۔ رشتہ داری اصل رحم کہتے ہیں ماں سے، جو رشتہ داری چلتی ہیں ماں اور باپ سے، جیسے بھائی بہن سب سے اہم رشتہ داری تو بھائی بہن کی ہے، میاں بیوی تو ایک طرح کی رشتہ داری کہلاتی نہیں ہے، وہ دوسرا حق ہے۔ اصل رحم جو کہتے ہیں وہ ماں باپ کی رشتہ داریاں، جیسے چچا تایا پھوپھو ان کی اولاد، خالہ ماموں ان کی اولاد، اور بھائی بہن تو سب سے نمبر 1 ہے، بھتیجے بھانجی یہ بھی بہت پہلے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب رشتہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے ڈرو، یعنی ان کا لحاظ رکھو، ان کے حق ادا کرو۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اصل حق ادا کرنے والا تو وہ ہے کہ سامنے والا اس کا حق ادا نہ کرتا ہو پھر بھی وہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، یہ اصل ہے رشتہ داری کا حق ادا کرنے والا، یہ ہے اصل رشتہ داری کو جوڑنے والا۔ اور اگر سامنے والا بھی رشتہ دار اچھائی کا معاملہ کرتا، آپ بھی اچھائی کا معاملہ کرتے، تو برابری ہو رہی ہے۔ ابھی آپ اپنی طرف سے کہاں حق ادا کر رہے ہیں؟ جب کوئی آپ سے نہ بولے اور آپ کے ساتھ صحیح معاملہ نہ کرے، آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، تب یہ کہا جائے گا کہ یہ رشتہ داری کا حق ادا کر رہا۔ تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ آیت نکاح کے شروع میں کیوں رکھی گئی۔ تو وہی بات واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے جس کے ذریعے تم آپس میں سوال کرتے ہو کہ میاں بیوی بنو گے آپس میں، تو اس میں تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تو دوسری مرتبہ کہا ہے اہمیت دلانے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ساس سسر سالہ سالی، یعنی میاں بیوی کے 2 خاندان الگ الگ تھے، وہ آپس میں مل رہے ہیں، تو خطبے کے اندر یہ آیت رکھی کہ پورے خاندان، بھائی لڑکی والوں کے خاندان بھی ہے، لڑکے والوں کا خاندان بھی ہے، سب کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ یہ نہیں ہے ساس بہو پر ظلم کرے، یا سسر بہو پر ظلم کرے، یا داماد کو اپنے اتنا فیور میں کر لیا جائے کہ وہ نعوذ باللہ ماں باپ کا حق ادا کرنا چھوڑ دے۔ تو دونوں طرف سے برابری ہونی چاہیے، ماں باپ کا حق اپنی جگہ ہے، بیوی کا حق اپنی جگہ ہے، ساس سسر کا حق بھی اپنی جگہ ہے۔ تو یہ سب پورے خاندان کے لوگوں کو، ننند بھاوج جیٹ پتہ نہیں کیا کیا رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم آپس میں رشتہ دار بن رہے ہو کسی نہ کسی طریقے سے، تو اب اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ ایسا نہیں ہے سامنے والے کی بیٹی لے رہے ہو تو اس کا حق ادا نہ کرو۔ عام طور پر بیٹی کے ساتھ ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہاں اگر پھنسی جائے کوئی ایسی تو پھر وہ نچا دیتی ہے پورا خاندان کو۔ اور اس بات کا یقین رکھو کہ خدا تم سب کے ہر کام کی پوری اطلاع رکھتے ہیں۔ اچھا ہاں دوسری بات یہ وہی والارحام، رشتہ داری سے ڈرو، کہ اب رشتہ داری شروع ہوگی 2 خاندانوں کے درمیان، اس وجہ سے اس آیت کو نکاح کے شروع میں رکھا گیا۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اس بات کا یقین رکھو کہ خدا تم سب کے ہر کام کی پوری اطلاع رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے تم میاں بیوی بن رہے ہو اور راتوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہو، بیوی پر ظلم کرتے رہو، مارتے رہو، اس کو گالیاں دیتے رہو، یا بیوی شوہر کی برائیاں کرتی رہے، اپنے گھر جا کر ان کی پوری برائیاں کرتی ہے خوب، کہ یہاں تو کوئی نہ ساس ہے نہ سسر ہے نہ یہاں ننند ہے نہ شوہر ہے، سب چلے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ہے وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کون کیا کر رہا ہے۔ شوہر بھی آزاد نہیں، بیوی بھی آزاد نہیں، ہر کام کی پوری اطلاع رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور لوگوں سے ہمدردی رکھے گا، اور ان دونوں جذبوں کی وجہ سے ظلم اور زیادتی اور گناہ کے کام کرنے سے بچا رہے گا۔ تو یہی اصل اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے ان 2 آیتوں سے۔ میں نے اس کو کھول کر اسی وجہ سے بیان کیا ہے
تاکہ یہ ایک نکاح کی زندگی کی شروعات سے متعلق جو آیت خاص طور پر ہے وہ اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں، اور اصل یہی بات یعنی یہی آیت اہم ہے نکاح کی اسٹارٹنگ کی۔ وہ دوسری آیت ہے، اس کو بھی مختصر سے ترجمہ سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہاں بھی وہی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا عام زندگی میں یہ بھی ضروری بہت ہے، اور خاص طور پر نکاح کی شروعات میں بہت زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حق تقاتی، جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، حق ادا کر دیا جائے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شادی ہو گئی تو اب آزاد ہو گئے، نعوذ باللہ، کہ بس اب تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اب بھی تمہیں اسلام کا پابند رہنا ہے اور مرتے دم تک اسلام کو تھامے رکھنا ہے۔ یہ تو وہ آیت ہو گئی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر سورہ احزاب کی 70 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہاں بھی تیسری آیت میں بھی پھر وہی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے ڈرنے کا کتنا اہمیت نکاح میں بھی ہے، اور پھر قرآن میں ہے، اور پھر ہر انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کہا کرو، یہ نہیں کہ میاں بیوی کو دھوکہ دے رہی ہے، میاں بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، بیوی میاں کو شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے، ساس سسر کو آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ بول بول کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ سیدھی سچی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سدھار دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یہ رہتا ہے، تو سچ کو پکڑ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ امتحان لیتے ہیں، لیکن امتحان لینے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے ہیں، زندگی سدھار دیتے ہیں۔ یہ بھی سبق ہے ایک اس آیت شریفہ کا، یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سدھار دیں گے، اور انشاءاللہ اعمال سدھریں گے تو حالات بھی سدھریں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آگے کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کے اندر، بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ میاں بیوی کی بن رہے ہو تو زندگی اطاعت رب کے ساتھ گزارنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی شوہر کی اتنی اطاعت کرے کہ وہ شریعت کو بھول جائے، وہ کہتا ہے پردہ نہ کرو، وہ پردہ بھی برقع بھی اٹھا کے رکھ دیتی ہے، اور شوہر بھی بیوی کے چکر میں اتنا پاگل اور محبت میں اس کی دیوانہ نہ ہو جائے کہ وہ شریعت کو اٹھا کر رکھ دے، اور بیوی کچھ بھی کہے اس کا غلام بن جائے اور شریعت کو پس پش ڈال دے۔ یہ نہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، معیار ربی وہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تبھی کامیابی ہوگی۔ اس سبق کو اچھی طریقے سے سننا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو پھر تعلیم میں بیان کرنا پڑے آئندہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔